والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها من علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك أصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك أصحابك يا سيدي جمعۃ المبارک ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے فضل سے کرم سے جمعۃ المبارک کی یہ مبارک ساعتیں اس کے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ جل شانہ ہماری یہ حاضری جس میں ہماری کوئی ہمت اور طاقت نہیں ہے، یہ حاضری اس کے فضل سے ہی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ اپنے فضل سے یہ حاضری قبول اور منظور فرما لے۔ ٹھیک ہے حضرت، جو بھی ہو پریشانی ہے، ہاں کاروباری ہے، ہاں کوئی بھی ہے، اس کا حال یہی ہے کہ اپنے اللہ کو پکارو حضرت۔ ٹھیک ہے، لیکن حضرت جی پکارنے سے پہلے پھر جو طریقہ اس کے محبوب نے بتایا پھر اس کے مطابق چلو بھی ساتھ، اور وہ یہی ہے کہ ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے حضرت۔ پھر پکار کے تو دیکھو حضرت اس کو، کوئی جتنا بھی طاقت والا ہو لیکن اس سے طاقت والا کوئی بھی نہیں ہے، سب سے وہی مالک ہے حضرت۔ یہ ہر دوسرا بندہ جادو سے ٹونے سے گھبرایا، کیا جادوگر اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ نہیں، ہمارا اللہ زوروں والا ہے۔ اپنے اللہ پہ یقین رکھیں اور اپنے اپنے معاملات کو درست کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حضرت جی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور مبارک تھا، تو کوئی طالب مولا تھا۔ اب تو طالب مولا بھی کہیں کہیں میں لاتے ہیں حضرت جا کے، تو اس نے اللہ کی طلب میں بڑے فقراء بڑے درویشوں سے ملاقات کی، لیکن اس کو نہ اپنا مقصود نہیں ملا حضرت جی۔ تو آخر اس نے کہا چھوڑو اب سارا کچھ، اب میں اپنے اللہ سے ہی اللہ کو مانگوں گا حضرت جی۔ بیٹھ گئے حضرت جی، اور اس نے اپنے اللہ کو پکارنا شروع کیا، اللہ 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 اللہ۔ حضرت جی بڑا زور ہے اس نام میں، کیونکہ جتنے زور ہیں وہ اسی نام کے زور سے ہیں حضرت جی، سب کچھ ہے، بڑا زور ہے اس نام میں، صرف تھوڑا سا یقین چاہیے حضرت جی، اس نام میں بڑی طاقت ہے حضرت جی۔ کیونکہ دور ہی حضرت جنید بغدادی کا تھا، وہ لکھا ہے کہ حضرت نا عصر کے بعد اپنی گھوڑی کو لے کے نہ نکلا کرتے تھے،
پانی پلانے کے لیے. وہ حضرت گھوڑی کو لے کے جب خانقاہ سے نکلے نا تو آپ گھوڑی کو اس جانب چلائیں لیکن گھوڑی اس جانب چلے. اب اس کی اس سائڈ سے کھینچیں اس کو کہ یہ رخ ہے تیرا، یہ تیرا راستہ ہے، لیکن گھوڑی اس رخ کو جائے. کیونکہ دانا آدمی تھے، سمجھ گئے کہ کوئی راز ہے. آپ نے گھوڑی کو چھوڑ دیا. گھوڑی وہاں کے کھڑی ہوگی جہاں وہ دل جلا بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا. ہاں آپ سمجھ گئے کہ اس کا درد مجھے کھینچ کے لایا ہے. آپ گھوڑی سے نیچے اترے، اس کو سینے سے لگایا اور اس کو اللہ والا کر دیا. اب جو سبق ہے جو میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، بس اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ حضرت نے فرمایا تو جانتا ہے مجھے کہ میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی حضرت آپ میرے شیخ ہیں، آپ میرے پیر و مرشد ہیں. آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے پھر کبھی کو پریشانی آئے نا، کوئی مشکل بن جائے، کوئی روحانی سفر میں کوئی بریک لگ جائے، میں آپ کے لیے ذرا اس کو آسان کر رہا ہوں، تو اس طرح کرنا، تو بغداد میں میرے پاس آ جانا، میں تیری مشکل پھر دور کر دوں گا. سبحان اللہ. ہر بندے کو اپنے اللہ پہ اتنا ہی یقین ہونا چاہیے. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت آپ شیخ ہیں لیکن ادب سے ایک بات کا جواب تو دیں. آپ نے فرمایا پوچھ. اور کردہ حضور میں آیا ہوں کہ تسی آئے ہو؟ میں آیا ہوں کہ آپ آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار میں ہی آیا ہوں. انہیں کہا میں اپنے رب دے بوئے بہ گیا ہوں، جے لوڑ پے گی پھر کسی دی گھوڑی موڑ دے گا. اتنا یقین ہونا چاہیے ہر بندے کو اپنے اللہ پہ. حضرت ہر بندے کو اپنے اللہ پہ اتنا یقین ہونا چاہیے کیونکہ یہ سب ہمارے اللہ کا ہے. پھر وہ میں اکثر پڑھتا ہوں نا، یہ آگ یہ پانی یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے، یہ پھول یہ کلیاں یہ صبا ہے کہ نہیں ہے، یہ برق یہ باران یہ گھٹا ہے کہ نہیں ہے، ہر رنگ میں وہ جلوہ نما ہے کہ نہیں ہے. اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے. آج بھی یقین کرو حضرت اپنے اللہ پہ، وہ آج بھی بڑی گھوڑیاں موڑ دے گا تمہارے لیے. یہ دن اس کا ہے، یہ رات اس کی ہے، یہ سورج اس کا ہے، یہ چاند اس کا ہے. حضرت جی بس یقین پیدا کرو یار. اور دکھ کی بات ہے حضرت جی، میں بڑے جلے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آج ہمیں کو آ کے کہنا جی لد کھا لے تیری مشکل حل ہو جائے گی، ہم کھانے کو تیار ہیں حضرت. لیکن جو کہ ہے کہ نا فجر دی نماز پڑھ کے قرآن کھول اسی تیار کوئی نہیں حضرت جی. حقیقت کہہ رہا ہوں. ہمیں کو آگے بندہ کہنا یہ گوبر کھا لے تیری مشکل آسان ہو جائے گی، ہم تیار ہیں کھانے کو حضرت. لیکن جو کہ نا 5 ٹائم رب دے گھر جایا کر، نماز پڑھے کر، ہم نہیں تیار حضرت جی. نہیں حضرت ہے اپنے اللہ کو پکارو حضرت. وہ مالک ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت ہیں اشاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. ادھر تاروں کا بھی لوگوں کو بڑا وہم ہے جی میرے تارے نے یہ کہہ دیا. اور تارے کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ہونا تو وہی ہے جو اس کی مرضی ہو منشا ہے. ہاں ہونا تو وہ ہے جو اس کی مرضی. علم آکھیا میں سب تو اچا میں خبر دیاں پل پل دی، عقل آکھیا میں سب تو اچی میں وچ کچہریاں لڑ دی، حسن آکھیا میں سب تو اچا میرا دنیا پانی پر دی، تقدیر آکھیا تو ہی تینوں جھوٹے میں جو چاہواں سو کر دی. مرضیاں تو مالک کی ہیں. ہاں بس اتنا ہے. اقبال نے ایک باریک سا اشارہ دیا تھا. اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، لیکن پھر اس کے لیے خود ہی کو بلند کرنا پڑے گا حضرت. ہاں پھر اس کے لیے خود ہی کو بلند کرنا پڑے گا حضرت. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام آپ نے ساری زندگی کو گھر نہیں بنایا، کلندرانہ انداز میں گزاری ہے. جہاں رات آئی اپنا گزر بسر کر لیا حضرت. وہ لکھا ہے تفسیر میں کہ ایک رات کو نا بڑی بارش برسی حضرت ایک درخت کے نیچے. آپ کو پتہ ذرا بارش تیز ہو نا تو درخت جتنا مرضی گھنا ہو کچھ دیر کے بعد وہ بھی ٹپکنا شروع کر دیتا ہے حضرت.
بارش ہی بڑی تیز تھی، تھوڑی دیر بعد نا وہ درخت بھی ٹپکنے لگ پڑا. اب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبی جن علیہ صلاۃ والسلام آپ کے جسم مبارک پہ نا وہ بارش کے قطرے گر رہے تھے. تو آپ سمجھ گئے کہ اب کو مقام بدلنا پڑے گا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے نا ایک غار تھی، تو ایک لومڑی اس غار میں چلی گئی. تو دل مبارک میں یہ خیال آیا، او عیسیٰ وہ لومڑی کل بھی کار ہے، وہ تیرے کل کار ہی کوئی نہیں ہے. ہائے ہائے. وہ لکھا ہے کہ اسی وقت غیب سے نا یہ ہماری اینٹ، ہمارے گارے، یہ ہماری ٹیلیں، یہ نہیں حضرت جی، جنت کا گارا ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ایک گھر ظاہر ہو گیا. اور آواز آتی ہے، اے میرے عیسیٰ علیہ السلام بتائیں کتنے گھر ایسے چاہیے، ہم ابھی بنا دیتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کا کلندرانہ انداز ہے نا، ہمیں تو یہ پسند ہے. آپ نے عرض کی رب کریم جے تینوں پسند ہے تو پھر عیسیٰ نو یہی پسند ہے. بات تو صحیح نہیں ہے. اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون. بھائی اللہ کو تو سیب کی حاجت ہی نہیں، سیب تو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے حضرت. اللہ کو گوشت کی کب حاجت ہے؟ اس کی تو شان بہت بلند ہے حضرت. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ تھکنا، یہ نیند آنا، یہ تو ہمارے لیے ہے. ہمارے رب کی شان تو اتنی بلند ہے اسے کبھی اونگ بھی نہیں آئی حضرت. وہ تو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں بندے سارا کچھ تیرے لیے ہے، تو سیب کے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے. اللہ سیب تو تیرے لیے بنایا گیا ہے. تو ایک عورت کے لیے مجھے اور میرے محبوب کو چھوڑا اللہ، تو میں نے یہ تیرے لیے بنائی ہے. تیری نسل چلے، تیرے معاملات چلیں اس سے، تو اس کے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے. یہ تو تیرے لیے بنی ہے. بس اتنا ہے حضرت جی، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اپنی رضا کو مار کے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پہ چلنا پڑے گا. ہاں اس لیے حضرت جی توکل، اللہ سب کی سنتے ہیں، اللہ سب کی سنتے ہیں حضرت. بلکہ احباب چٹیں بھیجتے ہیں نا پریشانی کے حوالے سے، یہ صرف مثال دینے کے لیے. اللہ کی شان اس سے بڑی بلند ہے. اللہ نہ کسی کا بچہ ہے نہ اللہ کے بچے ہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لیکن یہ صوفیہ میں ایک انداز ہے، مجاز کو اختیار کرتے ہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں اسے کسی عورت کے 7-8 بچے ہوں نا، تو ماں ہوتی ہے حضرت جی، ماں تو سب سے بڑا پیار کرتی ہے. لیکن صوفیہ کہتے ہیں یہ ایک بیمار پہ جائے نا پھر وہ نبوتا کر دی حضرت. تو اس لیے صوفیہ کہتے ہیں جو پریشان ہوتا ہے نا وہ رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے. دیکھیں نا 7-8 بچی ہوں، ماں یہ تو نہیں ماں ایک کے کپڑے پریس کرے گی باقی 7 کے نہیں کرے گی، یا ماں ایک کے کپڑے دھوئے گی باقی 7 کے نہیں دھوئے گی. وہ جب بھی دھوئے گی 8 کے ہی دھوئے گی حضرت. وہ جب بھی پریس کرے گی 8 کے کرے گی حضرت. سب سے یکساں محبت کرتی ہے. لیکن اگر ان 8 میں سے ایک بیمار ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایکسٹرا نہیں میرا پتر بیمار ہے. پھر صوفیہ کہتے ہیں اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، پھر اس کا رنگ کیا ہوگا حضرت. جو پریشان ہوتا ہے نا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے حضرت. اپنے اللہ کو پکارو، اپنے اللہ کو پکارو، اپنے اللہ کو پکارو، اپنے اللہ. اگر پکار بھی رہے ہو پھر بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر دیکھو کہ میں تیری غلط نہیں. اپنے آپ کو بھی تو چیک کرو نا حضرت، کہیں اس طرح تو نہیں ہو رہا میرے کیا میرے آگے آ رہا ہے حضرت. اگر آ رہا ہے تو پھر اس سے بھی معافی مانگ لو. اللہ تو بہت معاف کرنے والے ہیں حضرت. اللہ تو بہت کریم ہے. وہ آج بھی کل بھی وہ ذرا کافی دنوں کے بعد سیالکوٹ میں تھا تو کل بھی ایک دوست بیچارے بڑے پریشان حضرت جی منو تو لگتا ہے میرے تارے بڑے گردش نے. میں چل تارے گردش نے تو گردش نہیں نا ہے کوئی بھی تارے گردش میں ہے نا. تو اپنے اللہ کو پکار، وہ تاروں کی بھی گردشیں ٹھیک کر دے گا حضرت. ہے ہمارے امام اہل سنت، ٹھیک ہے جی، ہے اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی. میں وقت نہیں ہے تھوڑا مختصر اس کو کر دوں گا. حضرت کی بارگاہ میں نا ایک ستاروں والا آ گیا، ایک ستاروں والا آ گیا حضرت. تو یہ جو پاک لوگ ہوتے ہیں ان کی بارگاہیں بڑی پاک ہوتی ہیں.
جایا کرو پاک لوگوں کے پاس، یہ تمہیں خالی نہیں بھیجیں گے، کچھ نہ کچھ ضرور دے کے بھیجیں گے. اور اکثر و بیشتر جو ایسے احباب ہوتے ہیں نا، یہ حد سے گزر جاتے ہیں حضرت جی. یہ قرآن، یہ احادیث، یہ شرع، یہ شریعت کو اکثر و بیشتر بھول جاتے ہیں اور دعوے کرنے شروع کر دیتے. دعویٰ میں کا سجتا ہے حضرت جی؟ اس کو اپنا پتہ نہ ہو کہ آج رات کو میرے ساتھ کیا ہونے والا، اس نے کیا دعویٰ کرنا ہے حضرت. ہاں اللہ والے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ والے کے جو دعوے ہوتے ہیں نا وہ بھی اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں حضرت جی. ہم نے کیا دعوے کرنے ہیں حضرت جی. وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، گرمی بڑی تھی. آپ نے پوچھا حضرت جی تسی تاریاں دا ذرا حال چال واہ بھی دس دے ہو، ذائچہ بنا دے ہو، حساب کتاب لاندے ہو، ذرا حساب لا کے دسو ہاں بارش کدوں ہوئے گی، گرمی بہت زیادہ ہے. وہ بڑے خوش ہوئے کہ امام وقت نے مجھے کہا ہے. انہوں نے جناب اسی وقت کاپی پینسل اٹھائی اور ذائچہ کھینچ دیا، حساب لگا دیا اور عرض کرنے لگے اے امام اہل سنت، 1 ماہ تک بارش نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا تو کس طرح کہہ سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور ستاروں کا حال بتا رہا ہے، جو ستارے ہیں ان کی چال بتا رہی ہے کہ 1 ماہ تک بارش نہیں ہوگی. اب تو حضرت یہ دوسری گھڑیاں آ گئی ہیں نا، یہ والی، یہ الیکٹرانک گھڑی ہیں. اس وقت وہ دور تھا گھڑیالوں کا، جو 1 گھنٹے کے بعد ٹن، سوئیاں بھی دوسری. اس وقت لکھا ہے، میں نے پڑھا کہ 12:15 ہوئے تھے، جیسے اب 1:15 ہو رہا ہے. آپ نے اتاروں والے سے پوچھا بھائی یہ تو بتا ٹائم کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی حضور 12:15. آپ نے فرمایا 1 کب بجے گا؟ اس نے کہا حضرت پورے 45 منٹ کے بعد. امام اہل سنت اٹھے، آپ نے جو بڑی سوئی 3 پہ تھی نا، 12:15، حضرت نے اس کو لا کے 12 پہ کر دیا. وہ 1 بج گیا اور ٹن ٹن کی آوازیں آنے لگ پڑی. آپ نے فرمایا 1 تو بج گیا، تو کہہ رہا تھا 45 منٹ کے بعد بجیں گے. اور کرتا ہے حضور وجہ نہیں، تسی آپ ہی وجہ چھڑے پھڑ کے، کیونکہ آپ نے بڑی سوئی آگے کر دی ہے اور 45 منٹ پہلے ہی 1 بج گیا. آپ نے فرمایا بھائی اگر میرے سوئی آگے کرنے سے 45 منٹ پہلے ہی 1 بج سکتا ہے تو جس تارے پہ اکتفا کیے بیٹھا ہے اس کی مرضی جب ہوگی تارے کو ادھر سے ادھر کر دے گا. تو رہ گیا نا وہاں کا وہیں ہے. تو جس تارے پہ حساب لگائے بیٹھا ہے اس کی مرضی و منشا ہے، جب چاہے تارے کو ادھر سے ادھر کر دے. تیرا حساب تو رہ گیا نا وہاں کا وہیں ہے. اس لیے اپنے اللہ پہ توکل کرو. وہ تاریاں دا بھی بادشاہ ہے، وہ چاند دا بھی مالک ہے. تو کیڑے تارے بیٹھا ہے پڑھ کے؟ وہ تاروں کو گردش میں رہنے دے، تو گردش میں کہیں نہ آ جانا اور مسجد کا راستہ نہ چھوڑ دینا کہیں. تاروں کو رہنے دے اگر گردش میں ہے وہ، تو بس تو گردش میں نہ آنا، کہیں قرآن نہ چھوڑ دینا، کہیں حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا نہ چھوڑ دینا، کہیں اللہ جل شانہ کا ذکر کرنا نہ چھوڑ دینا. حضرت اپنے اللہ کو پکارو. اور ہم نے بزرگوں سے یہی سنا ہے، جو تکلیف میں ہوتا ہے وہ اللہ کے اور قریب ہوتا ہے. ہم نے تو اپنے مرشدی میرے دادا پیر و مرشد حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ کو بندہ پریشان ہونا نا، حضور بڑی پریشانی، کوئی دعا کرو. اور حضرت یہ نہیں واقعی لگتا تھا کہ وہ دل سے کہہ رہے ہیں دعا کرو. آپ نے فرمانا سنگیا ساڈے لیے بھی دعا کری. انہیں عرض کرنی حضور میں پریشان تاڈے لیے دعا، تاڈے کو دعا کرانا آیا ہوں، تسی مینوں کہہ رہے ہو میرے لیے دعا کری. آپ نے فرمانا پئی اسی تے سنے ہیں جڑا پریشان ہوندا ہے رب دے بہتا نیڑے ہوندا ہے. تو ساڈے لیے کری اسی تیرے لیے کران گے. حضرت ہیں اپنے اللہ کو پکارو. حضرت حضور نبی علیہ السلام کی امت ہیں ہم سارے، اپنے اللہ کو پکارو. حضور نبی علیہ السلام کے وسیلے سے پکارو. یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ معافی دے دے. یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، تجھے تیرے پیاروں کا واسطہ، تجھے ابو بکر صدیق کا واسطہ، تجھے عمر فاروق کا واسطہ، تجھے عثمان غنی کا واسطہ، تجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا واسطہ مجھے معاف کر دے. معافی تو مانگو یار، ہم معافی نہیں مانگتے. پھر انشاءاللہ تم اپنے اللہ کو بڑا معاف کرنے والے پاؤ گے. اور اب تو ویسے ماشاءاللہ قربان جاؤں، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا ہے. اب تو ویسے حضور نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا ماہ آنے والا ہے. حضرت 1-2 دن میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ مبارک ماہ شروع ہوگا جس کے طفیل سارے ماہ ہیں حضرت جی، جس کے طفیل دن ہیں، جس کے طفیل راتیں ہیں. کیونکہ حضرت وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. حضرت زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. بس حضرت جی میں احباب سے کہتا ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا ماہ ہے، یہ رحمتوں کا ماہ ہے.
اس رحمتوں میں سے، اس رحمتوں کے ماہ میں سے خوب رحمتیں کشید کرنا، ٹھیک ہے جی، ایویں ہی اس کو ضائع نہ کر دینا۔ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اب سینوں پہ نالین سجیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بس میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا حضرت جی، اس دفعہ کوشش کرنی ہے کہ جو اگر نالین ویسٹ کوٹ کے اوپر لگانا ہے نا، یا نالین پاک قمیض کی جیب کے اوپر لگانا ہے، تو کوشش کرنی ایک نالین اپنے اندر بھی لانا ہے حضرت جی، جو حضور کی آمد کا مقصد ہے حضرت جی، ایک نالین اندر بھی لانا ہے حضرت، کیونکہ باروں باری پھیر نہ کڑیے ہوں اندر دا کوڑا حضرت جی۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی، جس دن نالین پاک اندر لگ گیا نا، اسی دن ہی آپ بادشاہ ہو حضرت جی۔ یہ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں اب آپ کو بتانے نہیں اندر نالین لگائے حضرت ہیں۔ اب فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک صوفی بزرگ رہتے ہیں، کہتے ہیں میں ان کی زیارت کے لیے گیا، کہتے جب میں گیا نا تو حضرت اس وقت عشاء کی جماعت کروا رہے تھے، کہتے میں بھی حضرت کی اقتداء میں کھڑا ہو گیا، کہتے آپ کا کوئی تلفظ ٹھیک نہیں تھا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے نا کو آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں تھا، کہتے میرے دل میں خیال ہے اللہ ہے بھائی ٹائم ہی ضائع کیتا ہے، میں تے حضرت نوں بڑا کچھ سمجھ کے آیا ہاں تے اتھے تے حضرت کو سورہ فاتحہ نہیں ٹھیک پڑھی گئی کوئی، کہتے ہیں میں نے بہرحال نماز والا معاملہ مکمل کیا، اب فرماتے میں چل پڑا، کہتے جب خانقاہ سے باہر نکلا نا تو دیکھا تو آگے سے ایک شیر آ رہا تھا، اب فرماتے میں پیچھے کو چل دیا، کہتے جب پیچھے چلا تو ایک شیر پیچھے سے بھی آ رہا تھا، کہتے میں دو شیروں کے بیچ میں پھنس گیا اور کھڑا ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں اب یہ دو درندے میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، کہتے اتنی دیر میں حضرت نے نماز عشاء ختم کی اور باہر تشریف لائے، اور فرماتے ہیں شیر کا کان مروڑ کے کہنے لگے اوئے تینوں کنی باری آکھیا ساڑے درویشاں نوں نہ ڈرایا کر، ہیں تو باز کیوں نہیں آندا، میں یہ اس کو سادے انداز سے بیان کر رہا، تو باز کیوں نہیں آندا، وہ دونوں کتے بن کے نا حضرت کے پاؤں چاٹنے لگ پڑے اور پھر چلے گئے۔ امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت نے مجھے مخاطب کیا اور فرمانے لگے آنے والے تو وہ ہے جس نے لوگوں کے لیے اپنے ظاہر کو بڑا راستہ کیا، ٹھیک ہے جی، پگ کٹ کے بنی ہیں جی، ویس کوٹ جناب عطر رج ٹھوکے ہے اتنے جناب پتہ لگے صوفی ہو رہی نے، لیکن تو صوفی اندرو کوفی ہے، فرمایا تو وہ ہے جس نے لوگوں کے لیے اپنے ظاہر کو بڑا راستہ کیا، لیکن رب اور رب کے رسول کے لیے اپنے اندر کو نہیں سنوارا کوئی ہے، اور اب تیرا حال یہ ہے کہ تو اللہ کے کتوں سے بھی ڈرتا ہے، اور میں وہ ہوں کہ جو اپنے ظاہر کو تو اتنا نہیں سنوار سکا۔ اللہ یہ حضرت کی عاجزی تھی، ان کا ظاہر بھی بڑا سنورا تھا حضرت جی، فرمانے لگے میں نے اپنے ظاہر کو تو آراستہ نہیں کر سکا میں، لیکن میں نے اپنے اللہ اور اپنے اللہ کے رسول کے لیے اپنے اندر کو آراستہ کر لیا ہے، اور اب میرا حال یہ ہے کہ اب سارے مجھ سے ڈرتے ہیں حضرت جی۔ اس دفعہ حضرت جی ماہ میلاد سے خوب رحمتیں سمیٹنا، خوب رحمتیں سمیٹنا حضرت جی، اور کوشش کرنا حضرت جی ایسے واری کو نالین اندر بھی لگ جائے قدر، یہ نہ ہو اوپر نالین ہو اور دل میں حضور نبی علیہ السلام کی امت کے لیے بغض ہو حضرت، یہ نہ ہو اوپر نالین لگا ہو لیکن اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کینہ ہو حضرت جی، نہیں، اتنے بھی نالین اندر بھی نالین ہے، کوٹھے تے بھی جھنڈا تے گھر بھی جھنڈا ہے، یہ تو نہ حضرت جی کوٹھے تے جھنڈا ہوئے تے گھر سارا دن ٹیلی ویژن تے گانے لگے ہو حضرت، نہیں، کوشش کریے اتنے جھنڈا لانا ہے تو اس جھنڈے دے رنگ ساڈے گھر دے اندر بھی ہون حضرت، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ حضور نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا ماہ آنے والا ہے، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا ہے، خوب حضرت جی۔ باقی انشاءاللہ اللہ بخیر و عافیت اگلے جمعے کی توفیق عطا فرمائے تو پھر انشاءاللہ مزید اس حوالے سے گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ آپ سب پر رحمت فرمائے، آپ کے طفیل اللہ مجھ پر بھی رحمت فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔